اما بعد، سوال یہ ہے کہ بعض لوگ قرض لے جاتے ہیں اور وقت پر باوجود مطالبے کے دیتے نہیں۔ بعض کا ارادہ واپسی کا ہوتا ہے اور بعض تو اس کی نیت بھی نہیں کرتے۔ یہ شکایت موصول ہوئی 2 دن پہلے بھی، اور آج بھی دوپہر میں ایک معزز شخص نے قرض کے حوالے سے مجھ سے شکایت کی۔ اس پر کچھ روشنی ڈالنی چاہیے۔ یہ ہے سوال کا جواب یہ ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے روزی میں ایک کو دوسرے سے بڑھایا ہے۔ یعنی سارے لوگ مالدار بھی نہیں اور سارے لوگ غریب بھی نہیں۔ غریب کو مالدار کا محتاج بنایا ہے تو اس کے کارخانے میں کام کریں گے، ان کے یہاں جاب کریں گے، اللہ اس کے ذریعے ان کو روزی عطا فرمائے گا۔ اور مالدار کو غریب کا محتاج بنایا کہ جب تک کام وہ کریں گے نہیں آپ کا کاروبار چلے گا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی نہیں مل رہے ہیں، نوکر اور خادم غیر حاضر ہیں، چھٹی پر گئے ہیں تو کارخانہ بند رہتا ہے۔ تو خدا کا ایک نظام ہے کہ ایک کو دوسرے کے ذریعے روزی دیتے ہیں۔ جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرض لیتے تھے، نہ یہ کہ صرف مسلمانوں سے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے بھی قرض لیتے تھے۔ ایک یہودی نے آفر کی تھی کہ ضرورت پڑے تو ہم سے قرض لیا کرو، تو یہ تو بہت سہولت تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے قرض لیا بھی، اور وہ وقت سے پہلے مطالبہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی تھی کہ آپ وقت پر دیتے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا مثلا 1 تاریخ کا وعدہ ہے، آپ کو مل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لال پیلے ہو رہے ہیں، کہا توہین کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے 2 باتیں کہو، ان سے بھی 2 باتیں ہو۔ مجھ سے یوں کہو کہ اللہ کے رسول قرض لیا ہے تو دے دو، اور ان سے کہو بھائی ابھی تو وقت نہیں آیا، وقت پر مل جائے۔ تو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ ہماری کتابوں میں آپ کی حلم اور بردباری سہنشیلتا کو بیان کیا ہے۔ آپ کی حکومت ہے، لوگ آپ پر آخری قطرہ خون کا بہانے کے لیے تیار صحابہ موجود ہے۔ آپ نے میری گالیاں سنی، میں نے آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کیا، پھر بھی آپ نے برداشت کیا۔ یہ انتہائی برداشت نبی ہی کر سکتا ہے۔ خیر، قرض کے سلسلے میں 2 باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ضرورت پر قرض لیتا ہے اور لینے کے بعد اس کا ارادہ بھی ہے کہ وقت پر دے دیں، کسی وجہ سے نہیں دیا، مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی ضرورت مند آپ سے مہلت مانگے، آپ نے قرض دیا، مثلا 10,000 روپے قرض دیے، 50,000 دیے، اب وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے کی اور مہلت دیجیے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ واقعی اس کے دینے کا ارادہ ہے تو ٹال مٹول نہیں، ٹال مٹول الگ چیز ہے۔ وہ دینا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سہولت ہونے تک ان کو ذرا مہلت دے دو۔ اور کہا اللہ نے آپ کو خوب دیا ہے، کروڑوں پتی بنایا ہے، وہ غریب آدمی ہیں، اگر آپ اس کو معاف کر دو تو اللہ کہتا ہے میں خوش ہو جاؤں گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم اس کو معاف کر دو تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، 50,000 آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر معاف کر دیں تو، اگر لینا چاہے تو وقت پر وہ دے دے گا۔ ایک تو یہ، ایک وہ کہ جس کا کام ہی، جیسے مجھے کہا اس شخص نے، مولانا
یہ تو قرض لینا نہ دینا عبادت سمجھتے ہیں، یعنی قرض لے کر گئے پھر بس ان کے پیچھے پڑ جاؤ، فون کرو، فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنا کہ مولانا ایک صاحب نے 10,000 ہم سے قرض لیے، میں نے دے دیے، ضرورت تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اور 4,000 کی ضرورت ہے، کہ اور دے دیے۔ خیر اب بھائی جو وعدہ تھا اس وعدے پر وہ پورے نہیں اترتے، جاتے ہیں تو فون نہیں اٹھاتے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ نہ دینا دیکھا جائے گا، بلکہ بعض تو یوں کہتے کھا کے مر نہیں گئے، اور دے جاؤ، ایک ساتھ اکٹھا وہاں لینا۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو بھیگی بلی بن کر آتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، آپ ہماری ضرورت پوری کر دیجیے، آپ کو ثواب ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، چنی ہوگا چنا ہوگا۔ جب ضرورت پڑتی ہے پوری ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ وہ سہولت ہے اور نہیں دے رہے ہیں، بس یہ ہے کہ مال ہضم کر دو۔ تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ شہادت کا درجہ اپنی جگہ پر، لیکن مقروض کی شہادت بھی قبول نہیں ہوتی اگر اس کے دینے کا ارادہ نہیں ہے تو۔ بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ ایک آدمی بہت ضرورت مند ہے، ضرورت پر اس نے قرضہ لیا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، بہت کوشش کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ میں کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے قرض کو یہی دنیا میں پورا کر دیتے ہیں۔ اگر نہیں ہو پایا تو اللہ حدیث میں ہے کہ آخرت میں اس مقروض کو اپنی طرف سے ادا کر دیں گے یا اس کو منا دیں گے، لیکن دل میں دینے کا ارادہ بھی تو ہو۔ مثلاً ایک صاحب نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، بہت سال ہو گئے، 15-17 سال پہلے، دوسرے صوبے سے تعلق رکھتے بروچ سے فون آیا کہ مولوی امین مجھے 30,000 کی ضرورت ہے، اہل علم تھے۔ میں نے کہا کل جواب دوں گا۔ میں نے سوچا ہر پہلو پر کہ یہ دوست ہیں ہمارے، مان لو کہ وہ نہ دیں تو میں کتنا اپنی طرف سے دے سکتا ہوں؟ تو میں نے سوچا کہ 10,000 میں دے سکتا ہوں۔ چلیے میں نے ان کو یہاں بلایا، زمزم میں کھانا بھی کھلایا اور پھر ان کو 10,000 روپے دے دیے 2 مہینے کے وعدے پر۔ ارے صاحب 2 مہینے ہوئے، فون ہی نہیں اٹھا رہے، کہلوا رہے ہیں، رپلائی ہی نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ یہی بھائی زندگی میں ایک بار میں نے دھوکہ کھایا ہے، اس کے بعد الحمدللہ نہیں کھایا، یہی دھوکہ ہوا۔ اس کے بعد سے وہ گئے۔ اس سے اثر کیا پڑتا ہے کہ آدمی قرض نہیں دیتا کسی کو، اس لیے کہ کیا ضمانت ہے۔ اسی لیے علماء نے، بلکہ قرآن میں ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم کسی سے قرض لو تو رہن رکھو۔ رہن کا مطلب یہ گروے۔ مثلا ایک صاحب میرے پاس سے 1 لاکھ روپے لے گئے، تو 1 لاکھ کی رقم کا مطالبہ سونے چاندی یا جو بھی ہو لے لو، اس لیے کہ اس سے امن رہے گا۔ بھائی پیسوں کی تو بڑی قدر و قیمت ہے، ہر ایک کو اپنے پیسے پیارے ہوتے ہیں۔ اور تو قرآن میں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مفت میں تو آتے نہیں ہیں، اس نے دیا وہی بہت بڑا ایسا۔ تو بھائی وہ پیسے دو رکھو، پھر جب وہ دیں تو آپ ان کا فرحان مقبوضہ، جس پر قبضہ ہوگا، پھر اگر وہ 1,00,000 روپے دے دیں تو ان کو واپس کر دیں۔ ہمارے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے رکشہ لانا ہے 25,000 دلو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا میں اپنی بیوی کے زیورات دے جاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے یوں ہی آئے خالی ہاتھ، کا وہ نہیں دے رہی۔ میں نے کہا یہاں پیسے بھی نہیں ہیں، میں نے یہ سوچا تھا کسی سے دلوا دوں گا، یہ ختم۔ اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ مطلب وہ تو بچے جو کھیلتے ہیں چکلی اڑ رہے تھے تو بھینس بھی اڑا دیتے ہیں صاحب، یہ تو مسئلہ ہے، تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو قرآن میں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ تو صاحب وہ تو دیا ہی نہیں وہ لوگ۔ ایک صاحب اور آئے، ہمارے یہاں سب آتے رہتے ہیں ماشاء اللہ، کام بھی نکلتا ہے۔
کہ ہماری لڑکی ہے اور اس کی فیس بھرنی ہے، کتنے 30,000 چاہیے، میں نے کہا چلیے دلوا دیتے ہیں۔ افسوس ہوتے ہیں کبھی دوست برادر کو فون کر دیتے، وہ پیسے لے کے 30,000 آ گئے، ان کا تو ہم انتظار کرتے نہیں کہ وہ زیورات لے کر آئے، سب آئے ہی نہیں، کیا مطلب اس کا؟ یہی بہت غلط، بہت غلط۔ کوئی دیتا ہے اس کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے وقت پر میرا کام نکالا، تو جس کا قرضہ ہے اس کو قرض ادا کر، نہیں ہے نہیں دے سکتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، تو اس کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور اگر معاف نہیں کیا تو بہرحال اللہ کی یاد دینا پڑے گا۔ کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ، خام و خواہ خرچہ بڑھانے کی ضرورت نہیں، خام و خواہ خرچہ بڑھاتے کہاں سے لاؤ گے؟ سورس آف انکم جو اسباب ہے وہ ہے نہیں، کم تو کر سکتے ہیں اپنے خرچ، بھئی 2 وقت کا ہے تو بھئی 1 وقت کھانا، 2 سالن بنتے تو 1 بناتے، کوئی حرج نہیں، اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کیا، وہ کمایا۔ ایک آدمی روزانہ 1,000 روپے کماتا ہے اور 1,200 اس کا خرچہ ہے، تو یہ تو 200 روپے لاس گئے۔ 1,000 کمائے، 500 خرچ کی، 500 بچائے، یہ 500 اس نے کمائے، یہی کہلائے گا۔ اب ادھر ادھر سے قرضہ کر کے لوگ جلسے کرتے ہیں دوسروں کے، آخرت پر یقین ہوتا نہیں۔ اگر یقین ہو نا تو نیند اڑ جائے، نیند اڑ جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش کا واقعہ مشہور تو ہے، تو ان کے والد نے ایک پھل کھا لیا تھا، پھر بھوک کی حالت میں ایک دم دماغ بیدار ہو گیا کہ فلاں باغ کا تھا، اور یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، فلاں باغ کا تھا اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اس کے پاس معافی مانگنے گئے، بھائی معاف کر دو، کہا میں نہیں کروں گا۔ وہ بھی داماد کی تلاش میں تھا، کوئی متقی پرہیزگار ملے، اس لیے کہ بڑا مالدار آدمی تھا، باغات کا مالک تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کو آزمایا، کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اگر تمہیں آخرت میں معاف ہی کرانا ہے تو میری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، وہ آنکھوں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، ایسی بیٹی سے شادی کرو گے تب معاف کر، کہاں کر لو کا کوئی، اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو میں کر دوں گا۔ خیر نکاح ہو گیا، تاریخ میں واقعہ لکھا ہوا ہے، نکاح ہو گیا۔ رات کو جب پہنچے تو چاند سا مکھڑا، ایک دم نہایت خوبصورت خاتون، ہاتھ بھی نہیں لگایا ان کو۔ دوسرے دن خسر آئے، کیسا پایا؟ کہا آپ نے جو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے معذور ہے، پیروں سے ہاتھوں سے لنجی ہے، تو ایسا تو ہے نہیں، یہ تو بڑی خوبصورت ہیرا ہے۔ کہا یہی ہماری بیٹی ہے، جنہوں نے کبھی پرائی مرد کو نہیں دیکھا ہے اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی۔ اب ایسے لوگوں سے جب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ یہ بات ہے۔ ایک تقریر میں جنازے نکلتے تھے، لکھا ہے کہ ان کی بولی اور باز کا ہی اثر ہوتا تھا، معمولی جملہ جب بولتے لوگ گانے بار بار کر ہوتے، وہ قلب کا اثر، تقوی اور طہارت کا اثر تھا۔ تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا نہ ہو تو کون؟ تو ضرورت ہے مالیات میں، اور بھائی کوئی ہم کو دے، وہ ہمارا محسن ہے، کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔